زمانہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب عید کے مواقع آتے ہیں تو چنانچہ کچھ لوگ احادیث کو ذریعہ بنا کر مومنین کو بھٹکاتے ہیں۔ چنانچہ اب عید الفطر کا قرب ہے اور یہ ہماری سب سے بڑی افضل ترین عید ہے شیعوں کی، اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہے۔ چنانچہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ نماز عید غدیر واجب ہے، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ سنت ہے۔ اسی پر ہم اخبار معصومین علیہ السلام کی روشنی میں دیکھیں گے کہ آیا نماز عید غدیر واجب ہے یا یہ کہ سنت ہے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا ہوا چلوں کہ اگر نماز عید غدیر واجب ہے اور سنت کہہ رہا ہے تو یقیناً یہ بھی بدعت ہے، اور سنت ہے اس کو واجب کر رہا ہے یہ بھی بدعت ہے۔ چنانچہ بدعت کی تشریح اپنی ناقص عقل سے شرعی احکام کو بدلنا یا نئی بات پیدا کرنا باعث گمراہی ہے۔ شیطان کے دھوکے میں آ کر یہ سمجھنا کہ جو عبادت میں اپنی رائے سے کرتا ہوں یہی قرب الہی کا باعث ہے۔ کیونکہ بعض حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ، تو عقیدہ بھی مطابق قرآن اور حدیث ہونا چاہیے، اسی کے مطابق عقیدہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ عقیدے کے تعلق سے اتنا عرض کر دوں کہ عقیدہ یقین کو کہتے ہیں، مذہب کو عقیدہ کہتے ہیں۔ وہ بات جس پر یقین کر کے کسی مذہب میں شامل ہو سکے اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کوئی بات پر یقین کرنا، یقین کر کے مذہب میں قبول کرنا۔ اب یہ طے کریں کہ جو ہے واجب کس مذہب میں ہے، سنت کس مذہب میں ہے، یہ کرنا نہیں ہے بھائی میرا یہ ذاتی عقیدہ ہے۔ یہ دراصل اپنے آپ کو بہت زیادہ مولائی بتانا چاہ رہے ہیں۔ مولائی تو وہی ہے جو مولا کی سنت۔ اخوان معصومین علیہ السلام کو پس پشت ڈال کر اپنی ذاتی رائے پیش کرنا یہ بدعت ہے۔ چنانچہ وہی کہا جا رہا ہے کہ کمال جہالت اور بے دینی ہے، کیونکہ ہماری عقلیں جن میں ہزاروں نقص اور سینکڑوں شہوات نفسانی سے مغلوب ہیں، انبیاء کے برابر خداوند تعالیٰ کے قرب اور بعد کا مضمون کب سمجھ سکتے ہیں؟ مثلاً ایک نصرانی عابد یہ سمجھتا ہے کہ ایسے عبادت اور ریاضت کروں جس کی تکلیف سے مر جاؤں تو مجھے قرب حاصل ہو جائے گا، حالانکہ یہ بات عین گمراہی ہے۔ اسی طرح کی جتنی بھی عبادت کرتا جائے گا اتنا ہی کفر اور گمراہی زیادہ ہوگا اور خدا سے دور ہوتا جائے گا۔ بدعت کے یہ معنی ہے کہ دین میں جس بات کو خدا نے حرام نہیں کیا اس کو حرام کر دیا جائے، اور جس کو خدا نے حلال نہیں کیا اسے حلال کیا جائے، یا کسی نامکروہ کو مکروہ اور ناواجب کو واجب قرار دیا جائے، یا کسی غیر مستحب کو مستحب بنا دیا جائے۔ مثلا خدا نے فرمایا نماز پڑھنا ہر وقت مستحب ہے، لیکن کوئی شخص اسی خیال سے کہ خدا نے ہر وقت نماز مستحب فرمائی ہے، یہ بھی چونکہ ایک وقت نماز ہے نماز پڑھے اس کو ثواب ہوگا، لیکن اگر عین غروب آفتاب کے وقت سمجھ کر نماز پڑھے تو خدا نے خاص اس وقت کے لیے نماز کا حکم دیا ہے، بدعت اور حرام۔ چنانچہ مسلمانوں کے خلیفہ نے خاص چارج کے وقت 6 رکعت نماز سنت مقرر کی، یہ بالکل بدعت اور حرام ہے۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام اسی طرح اگر کوئی سنتی نماز 3 رکعت پڑھے تو یہ بھی بدعت اور حرام ہے۔ اسی طرح 1 رکعت نماز میں
2 رکوع کرنا بدعت ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم نے ایسا نہیں کیا۔ یا مثلا کلمہ شریف یعنی لا الہ الا اللہ کو ہر وقت پڑھنا سنت ہے اور سب سے اچھا وظیفہ ہے، مگر یہ کہے کہ صبح کی نماز کے بعد 12,000 دفعہ پڑھنا سنت ہے تو یہ عمل بدعت ہے، کیونکہ شارع نے یہ قید نہیں لگائی۔ غرض کے بدعت بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمیشہ مسلمانوں اور شیعوں میں یہ فرق رہا ہے کہ شیعہ اپنے ائمہ کے اقوال پر عمل کرتے رہے، تو پتہ چلا شیعہ کا کیا فریضہ ہے؟ ائمہ کے اقوال پر عمل کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں نے پیروی اہل بیت سے انکار کیا، اسی لیے اپنے ناقص علم و عقل پر بھروسہ کر کے دین میں بدعتیں برپا کرتے، اس لیے ہمارے ائمہ نے انہیں برا کہا۔ اور اس میں سب سے بڑا آپ کے جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو فتنہ نفس کا ہے۔ آغاز میں گزر چکا ہے کہ شہوات نفسانی، اس کی خاطر لوگ جو ہے نا دین کو بدل رہے ہیں، اور ہر دور میں جب یزید کے جو ہے نا فالوورز ہیں، معاویہ کے جب فالوور رہے، تب دور حاضر کے جو یزید ہیں ان کے فالوور نہیں رہیں گے۔ چنانچہ جو ہے یہ لوگ اپنی خواہشات نفسانی کے پیش نظر ایک مجمع جمع کرنے کے لیے یہ واجب کو سنت، سنت کو واجب، یہ بدعتیں قائم کرتے ہیں۔ علیہ السلام چنانچہ کلینی رحمۃ اللہ علیہ معتبر روایت میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے متا کو حرام کرائیں اور کلیجی کو حرام ہو رہی، تو کیا فرق رہا؟ سیم ہے، چاہے کچھ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی ایک شخص نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام اور جناب امام موسی کاظم علیہ السلام، یا حضرت میں کس طرح خدا کی عبادت کروں؟ آپ نے فرمایا دین میں بدعت نہ کر، جو کوئی احکام دین میں اپنی رٹ لگاتا ہے ہلاک ہوتا ہے، اور جو شخص حضرت رسول خدا اور اہل بیت کے صلی اللہ محمد و آل محمد اقوال کو چھوڑ دے گمراہ ہو جاتا ہے، اور کلام الہی کے حکم کو ترک کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا جو شخص اپنی رائے سے دینی معاملے میں فتویٰ دے اس نے خدا کی عبادت ایسے امر سے کی جس کو جانتا نہیں، اور دین خدا کو نادانی سے اپنی رائے بنا لیا ہے۔ اور یہ خود ساختہ جو عقیدہ بول رہے ہیں کیا ہوا ہے؟ ان کی رائے ہے۔ اچھا جب یہ آپ کا عقیدہ ہے تو اس کو کتابی شکل، پامفلیٹ کی شکل یا نیٹ پر نہیں نشر کرنا چاہیے، کیونکہ پوروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی حدیث پیش کی جائے گی۔ تو چنانچہ نہ صرف آپ گمراہ ہو رہے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور گمراہی کے لیے سہارا احادیث کا بنا رہے ہیں، عدم فہم کی بنیاد پر۔ جس کو حدیث فہمی نہیں ہے آج بھی وہ یہاں کا ذاکر عالم بات کو دخل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، اور جہاں آخر و فہم ہو اسے اجتناب کرے۔ دین خدا کو نادانی سے اپنی رائے بنا لیا، ایسا کرنے والا خدا سے مقابلہ کرتا ہے، حلال و حرام اپنی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا
بدعتی پیغمبر خدا کی سنت کا تاریخ ہے. بدعتی پیغمبر خدا کی سنت کا تاریخ ہے. ذہن میں رکھیں، شاید ہو سکتا ہے کسی مقام پر اس سے کام لو. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت میں بدعت ظاہر ہو تو عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے اور بدعت کو روکے. اگر ایسا نہ کرے گا تو وہ ملعون ہے. پھر فرمایا جو شخص بدعتی کے پاس جائے یا اس کی تعظیم کرے گویا وہ اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر فرمایا خدا بدعتی کی دعا قبول نہیں فرماتا. کسی نے پوچھا یا حضرت اس کی دعا کس لیے قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا بدعت کی محبت اس کے دل میں جم جاتی ہے پھر نکلتی نہیں. یہ ہے بدعت کا ثمرہ. یہ ثمرہ مل رہا ہے بدعت سے. یہ بھی سنتے چلیں. پیغمبران اولو العزم میں سے خداوند عالم نے جس پیغمبر کو بھی مبعوث فرمایا اس کے لیے ایک شریعت مخصوص فرمائی جو اس زمانے کی مصلحت کے پیش نظر ضروری تھی. یہاں تک کہ پیغمبر آخر زمان کا دور آیا جو اپنے ساتھ شریعت کاملہ ابدی لائے. یہ شریعتیں جو ہر پیغمبر اولو العزم کے زمانے میں تبدیل ہوتی رہی. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ پہلے غلطی سے حکم دیا گیا بعد میں اپنی غلطی کو محسوس کر کے اس حکم میں اصلاح کی گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی چونکہ بہت شریر تھے اس لیے ان کی اصلاح کے لیے سخت سزائیں مقرر ہوئی. مثلا اگر بدن پر کہیں پیشاب لگ جائے تو حکم تھا کہ اس جگہ کو چھیل دیا جائے. قاتل کے لیے قصاصی کا حکم تھا، معافی جائز نہ تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی نرم مزاج تھی. پہلے حضرت موسیٰ کی امتیوں کا حضور آپ کے ذکر ہوا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی نرم مزاج تھی. ان سے حکم جہاد ساخت تھا. وعظ اور نصیحت کا حکم تھا. قتل کے بدلے مال اور معافی دونوں جائز تھے. روحانیت جائز قرار پائی. ہمارے پیغمبر کی امت میں اوسط درجے کے لوگ تھے. اب یہ آخر زمانہ کے لوگوں کی بات. ہمارے پیغمبر کی امت میں اوسط درجے کے لوگ تھے اس لیے احکام شریعت اوسط درجے کے مقرر ہوئے. قتل کے عوض قصاص اور دیت دونوں جائز ہیں اور معافی کا بھی اختیار دیا گیا. یہ اوسط درجے کے ہونے کا سبب. چنانچہ شریعت کا نافذ کرنا یہ خدا کا کام ہے. تم سوال یہ پیدا ہوتا کہ نماز عید غدیر شریعت میں ہے یا نہیں ہے؟ تو شریعت میں ہے تو شارع مقدس کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ یہ بتائے کہ وہ واجب ہے یا سنت ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جماعت کا بھی ذکر ہوگا. اب سنیں. بہت بڑا گناہ ہے بدعت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو صاحب بدعت کی توبہ قبول کرنے سے انکار ہے. تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس کے دل نے اس بدعت کی محبت کی شراب لی ہے. اس سے پہلے بھی دل میں رکھ چکی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے حلال طریقے سے دنیا حاصل کرنا چاہیے مگر حاصل نہ کر سکا. پھر اس نے حرام طریقے سے حاصل کرنی چاہیے مگر حاصل نہ کر سکا. تو شیطان اس کے پاس آیا اور بولا میاں تم نے دنیا بذریعہ حلال حاصل کرنی چاہیے مگر حاصل نہ ہوگی. پھر تم نے دنیا بذریعہ حرام حاصل کرنی چاہیے مگر حاصل نہ ہوگی. کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ جس سے تمہاری دنیا بھی کثیر ہو جائے
اور تمہارے پیروکار بھی بہت ہو جائے، مخلدین زیادہ ہو گیا۔ اس نے کہا ہاں بتائیں۔ شیطان نے کہا تم کوئی ایک مذہب ایجاد کرو اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دو۔ کبھی یاد رکھو، جب کوئی ایک مذہب سے ہٹ کر جو ہے نا دوسرے مذہب میں داخل ہوتا، یقیناً یہ مذہب اس کو پسند نہیں آیا۔ اس کی وجہ یا یہ کہ جس مذہب میں تھا اس سے ہٹ کر اب ایک حاشیہ بنا رہا، وہ نیا مذہب قائم کر رہا ہے، نیا مذہب قائم کر رہا ہے۔ اور جیسے کہ جو ہے نا مسلمانوں میں 4 مسالے ہیں، 4 ہیں، مگر یہ 4 کے 4 ایک ہی اس میں ہے نا، 4 ان کے پیچھے وہ نماز پڑھ سکتے، ان کے پیچھے انہوں نماز پڑھتے، یعنی 4 مسالک ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے مل کے، مگر سب کی جو ہے فقہ الگ الگ ہے، ہر ایک کی فقہ الگ ہے۔ تو پتہ چلا جس کی فقہ الگ ہے مگر ایک جگہ جمع ہو سک رہا ہے، اور جہاں پر فقہ ایک ہی ہے تو قول معصوم کا بتایا ہوا ہے، اس میں کسی مسلک کو شامل ہونے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پاس سے لوگ کیونکہ نیا مذہب اپنی خواہشات نفسانی کی خاطر، چنانچہ وہ شخص نے ایسا ہی کیا اور لوگوں کا اور لوگ اس کا مذہب قبول کرنے لگے۔ ملتے بتایا نا، یزید کو ملے، معاویہ کو ملے، نہیں ملتے، ملے، سمجھے نا۔ اور اس نے اس کے ذریعے دنیا خوب کما لی۔ پھر اس نے سوچا اور دل میں کہا کہ تو نے یہ کیا کیا، ایک مذہب ایجاد کیا اور لوگوں کو اس دین کی طرف دعوت بھی دی، اور اب تو اپنے لیے توبہ کی صورت ہی نظر نہیں آتی کہ جو لوگ میرا دین قبول کر چلے وہ میرے پاس آئیں تو میں ان کو ان کے دین کی طرف واپس کر دوں۔ یعنی ایک پیریڈ ایسا آیا کہ ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ میں یہ جو کیا غلط کیا، تو جن کو بھٹکائے تھے شیطان صاحب اب ان کو بولنے لگے، اب ان کے دین کی طرف، ان کے مذہب کی طرف ان کو لوٹانا چاہ رہے ہیں، واپس کر دو۔ لہذا جن لوگوں نے اس کا دین قبول کر لیا تھا وہ اس کے پاس آئے اور ان سے کہتا کہ جس دین کی طرف میں نے تم لوگوں کو دعوت دی وہ باطل ہے، اسے ترک کرو اور اپنے پچھلے دین پر واپس چلے جاؤ۔ تو وہ لوگ جواب دیتے تم جھوٹ کہتے ہو۔ اب اگر تم بول بھی دیے کہ نہیں نماز عید غدیر سنت ہے اور یہ قول معصوم کی نوشری میں باجماعت پڑھا سکتے ہیں، اب یہ بول بھی دیے تو اب ان کے خود مخلدین بولیں گے تم جھوٹے، کیونکہ پورے واجب کے بچے ہیں، تمہارا دین حق ہے، تمہیں اپنے دین میں شک ہو گیا ہے اس لیے تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو اس نے ایک زنجیر منگوائی اور میخ زمین میں نصب کیا اور زنجیر اپنے گلے میں ڈالی اور اسے میخ میں باندھ دی اور بولا جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہ کرے گا میں خود کو اس زنجیر سے نہ کھولوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کی طرف وحی کی کہ فلاں شخص سے کہہ دو کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم اگر اپنی آخری سانس تک بھی توبہ کرتے رہے تو میں تمہاری توبہ قبول نہ کروں گا جب تک کہ تم ان لوگوں کو جو تمہارے دین پر مر گئے انہیں بھی اپنے دین سے نہ پلٹاؤ۔ یہ ہے دیکھیے بدعتی کا اشارہ، یہ شرک ہے،
یہ امام فرمانے نا، امام سے جب پوچھا کہ ادنا درجہ شرک کیا ہے، تو بولے دین میں اپنی طرف سے ایک بات اگر شامل کر دیں تو یہ ہے، اسی لیے خدا کہہ رہا ہے عزت و جلال کی قسم، اگر تو اپنی آخری سانس تک بھی توبہ کرتا رہے تو میں تمہاری توبہ قبول نہ کروں گا، جب تک کہ تم ان لوگوں کو جو تمہارے دین پر مر گئے انہیں بھی اپنے دین سے نہ پلٹاؤ گے۔ کہ ایک مر گئے ان کو کیا کریں گے؟ اسی لیے دیکھیے ہمارے مذہب میں ہے معصوم کی تقلید کرو، غیر معصوم کی اگر تقلید کریں گے تو کیا ہوگا؟ گمراہی ہے، گمراہی ہے۔ یہ بدعت کا تو چیپٹر واضح ہو گیا نا۔ اب دیکھیے یہ گھمیری کی کتاب ہے، اس کی گھمیری کی کتاب ہے، جس کو خواہش ہوئی نماز پڑھانے کی، تو کیا کریں؟ عید الفطر عید الاضحیٰ تو نہیں ہے ان کے پاس۔ عید کیا ہے؟ ماتم ہے۔ عید کیا ہے؟ ماتم ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، میں آپ پر قربان جاؤں، آیا مسلمانوں کی 2 عیدوں کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ مسلمانوں کی 2 عیدوں کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ فرمایا ہاں۔ امام بقول حضرات کے امام کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ نہیں بول، اس لیے نہیں بولنا تھا، عید ہمارا ماتم ہے بول رہے لوگ، عید کے دن ماتم کر رہے ہیں نا۔ سائل کا سوال چھٹے امام سے پوچھا جا رہا ہے، مسلمانوں کی 2 عیدوں کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ فرمایا ہاں۔ اے حسن، وہ عید ان دونوں سے عظیم اور شرف والی ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا وہ کس دن ہے؟ فرمایا جس دن حضرت علی علیہ السلام کو لوگوں کا پیشوا بنایا گیا۔ میں نے کہا میں آپ پر قربان جاؤں، یہ کس دن ہے؟ فرمایا دن گزرتے رہتے ہیں اور وہ 18 ذی الحجہ کا دن تھا۔ میں نے کہا آپ پر قربان جاؤں، اس دن ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جی فرمایا اے حسن، اس دن روزہ رکھو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت علیہ السلام پر کثرت سے درود بھیجو۔ جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا اور ان کے حق کے منکر بنے، ان سے بیداری اختیار کرو۔ اپنے وصیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ جس دن وصی بنائے گئے اس دن عید مناؤ۔ میں نے عرض کی کہ ہم میں سے جو اس دن روزہ رکھے گا اسے کتنا ثواب ہوگا؟ فرمایا اسے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح 27 رجب کا روزہ بھی ترک نہ کرو، اس دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری کے لیے مبعوث ہوئے۔ اس دن کے روزے کا ثواب بھی 60 ماہ کے روزوں کی مانند ہے۔ راوی کہتا ہے 27 رجب، راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کیا مسلمانوں کی 2 عیدوں اور جمعے کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ یہ جمعہ بھی پڑھ رہا ہے، دیکھیے آپ نے۔ فرمایا جی ہاں، ان سے بڑی عید بھی ہے، جس دن امیر المومنین علیہ السلام خلافت کے لیے معین ہوئے اور حضرت رسول خدا نے غدیر خون میں ان کی ولایت کو خواتین و حضرات کی گردن پر رکھا۔ اس دن بجا لایا جانے والا عمل اسی مہینوں کے عمل کے مساوی ہے۔ اس دن چاہیے کہ کثرت سے ذکر خدا کریں
اور حضرت رسول خدا پر بہت زیادہ درود و سلام بھیجو، اور اس دن انسان اپنے اہل و عیال کو زیادہ خرچہ دے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید غدیر خم کا روزہ 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کتنا؟ 60 سال کے گناہ۔ کمال ہے، عید غدیر کی نماز تو واجب ہے اور اسی دن روزے کا حکم ہے، روزے پہ تھوڑا وہ کر دے کیونکہ نصوص کا دن ہے نا، غدیر کا دن نصوص کا دن ہے، تو چنانچہ بھی ایک نص مل گئی نا کہ روزے کا کتنا ثواب ہے۔ ہاں تو پھر روزہ بھی واجب کی نیت سے رکھو۔ روزہ اس لیے واجب کی نیت سے نہیں رکھتے کہ وہ روزہ جو ہے نا اقتدا میں نہیں ہے، جس طرح نماز پڑھانا ہے، شو پٹ اپ کرنا ہے، روزے میں کہا ہے اپنے کو بھوکے رہنا ہے، تو روزہ یاد نہیں آ رہا ہے، نماز عید غدیر کو واجب کرنا کیونکہ پڑھانا ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، میں جو کتاب سے جو ہے حدیث بتایا تھا جی، 6 نمازوں والی، جی 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 میں بتایا تھا نا، یہ بعض نادان جس کو گڑمبا پینے سے فرصت نہیں، سمجھے آپ؟ اب حیرت تو یہ ہے کہ شرابی بھی بول رہے ہیں جی، نہیں یہ حدیث کو نہیں مانتے ہو، اچھا جانے دیجیے، مت مانیے، کیونکہ آپ کیوں مانیں گے؟ اہل بیت کے اقوال پر جو عمل کرتا ہے وہ مانیں گے، وہ شیعہ مانیں گے، جو شیعہ ہیں تو مانیں گے، آپ شیعہ نہیں ہے تو کیوں مانیں گے؟ نہیں مانتے۔ تو بولے نہیں، یہ کتاب کے تعلق سے پہلے تو بتایا کہ جو ہے وہ کسی سنی عالم کی لکھی ہے کتاب، سنی عالم کی لکھی ہے، کتاب تو آپ کے پاس ہے نہیں، اس واسطے بول دیے کہ کیا ہے یہ کتاب ہے، بہاؤالدین عام لکھی ہے۔ کمال ہے، یہ کتاب ہے غیر شیعہ کی، اور اس میں نماز عید غدیر کا ذکر ہے، نماز عید غدیر کا ذکر ہے، یہ کتاب ہے غیر شیعہ کی، اور اس میں اقوال معصومین علیہ السلام، تو آپ سے تو بہتر یہ نہیں دکھا۔ لارب کہ سنتی نماز جماعت سے مانتا ہوں، میں بھی اس حدیث کا قائل ہوں کہ سنتی نمازیں جماعت نہیں ہوتی، مگر یہ کہ جہاں حکم امام ہو، میرا یہ میرا عقیدہ ہے، یہ اس لیے میرا عقیدہ ہے کہ یوم غدیری آپ یہ دعا میں پڑھتے ہیں، حلال کو حلال ہم کرتے ہیں، حرام کو حرام ہم کرتے ہیں، تو پتہ چلا یہ اہل بیت کے اختیارات میں ہے۔ جیسا کہ میں مجالس میں بھی عرض کر چکا کہ کتنے رکعت نماز واجب تھی؟ 51 رکعت نماز واجب تھی، تو رسول خداوند عالم کی بارگاہ میں آپ کی میری امت پہ بہت بار ہے
تو چنانچہ یہ کم ہوتے ہوتے 17 رکعت کیا ہوئی واجبی. کتنی تھی واجب؟ 51 رکعت واجب تھی. اس میں 17 ہو گئی واجب, باقی ہو گئے نا, مستحب ہو گئے نا, نافلہ ہو گئے نا, ہو گئے. کون کرائے؟ اختیارات میں رہوں کے واجب کو سنت کرا سکتے, سنت کو واجب ان کے اختیارات میں. اچھا, یہ جو ہے نماز دراصل پڑھانے کی خاطر واجب کر دی. عید الفطر, عید الاضحیٰ جو پڑھاتے تو وہ بھی حدیث میں سمجھتے یا خالی کام ہے. بارہا میں معلومہ کیا کہ کون سا ڈاکٹر مشورہ دیا ہے, کون سا طبیب مشورہ دیا کہ تم مجالس پڑھو گے, ذکر کرو. ابھی طفل مکتب ہے, کچھ نہیں ہے. ایسا ہے کہ جیسے ماویہ کے پاس عقل نہیں تھی, نکرا ہے, تو مشابہ عقل, عقل نہیں ہے, مشابہ عقل ہے. اسی طرح یہاں پر یہ شبیہ العلماء, شبیہ العلماء کی شبیہ, ذاکرین کی شبیہ بن رہے ہیں. دیکھیں کون ٹوپی ہے تو اگر بھی ٹوپی پہنو, وہی اسٹائل اپنا لینا. کیا ہے اب اس سے لوگ سمجھ رہے ہیں, جیسے بابا ایک اچھی مثال دیے تھے, بہترین نہیں, اس سے کوئی مثال نہیں ہے, بدلی بھی نہیں جائیں گی. جب بھی مثال دینی پڑے میں یہی مثال دوں گا. گدھے کی پیشانی پر گھوڑا لکھا, گدھے کی پیشانی پر گھوڑا لکھا. آپ جو ہے اس کو اللہ عقل نہیں دیکھ رہے ہیں, گھوڑا جا رہا ہے, گھوڑا جا رہا ہے, گھوڑا. حقیقت کیا ہو لکھ دی ہے پیشانی پر. تو اسی طرح سر پہ امامہ, سر پہ ٹوپی یہ پہن لیے تو سمجھ رہے ہیں. اب ایسا دور آ گیا حیدرآباد دکن میں, تھوڑی ہمت ہو آپ بھی گھنٹہ پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ جو چاہے پڑھنا ہے. پہلے ایک دور تھا اسی حیدرآباد دکن میں مجالس پڑھنے کے لیے سوچنا پڑتا تھا. تو ایک بیچارہ چراغلی نہیں ہے, کئی چراغلی ہو گئے, کئی چراغلی پیدا ہو گئے. تو چراغلی سے جو نا ہمت آئی. خیر درود پڑھیے. یہ کتاب دراصل کورس میں پڑھی جاتی, یہ پہلے کورس میں پڑھائی جاتی تھی. بابا یہ بھی کتاب پڑھے تھے, ابتدائی درس ہم کو بھی دیے تو پہلے یہ پڑھو بیٹھے جامع پر. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں بعض مقامات پر بعض مجتہدین کا یہ کہنا ہے, یہ بھی ہے, بعض مقامات پر قول دونوں ہیں, دیانتداری سے لکھ دیے. ادھر یہ قول معصوم ہے, بعض کا یہ کہنا ہے. تو پتہ چلا ابتدائی تعلیم میں ذہن کی تعمیر کی جا رہی ہے. یہ غور کر لو یہ کیوں ہے. امام کا یہ کہنا ہے کہ یہ بعض مجتہدین کا. اب جیسے کہ جو ہے نا دیکھیے اب یہاں پر ہے جماعت کی صحت 14 شرط سے ہوتی ہے. اول یہ ہے کہ پیش نماز بالغ ہو, اور بعض مجتہد قریب البلوغ بچے کی بھی پیش نمازی جائز جانتے ہیں. تو یہ جب لکھا ہوا ہے تو وہ اپنا فریضہ بنتا کہ یہ بعض کیوں ہیں, مکمل بھی نہیں ہے مجتہد, پورے نہیں, تو یہ کیوں بولتے ہیں. اب اس کی تحقیق کو گئے تو اصل مذہب مل جاتا ہے. اسناد نہیں ہے اس کتاب کے لیے. دیکھو اسناد, اسناد قرآن کے لیے کیا اسناد ہے, کس کی ہے جمع کری ہوئی ہے, بولیے کتنی معتبر سند ہے. بک بک ببر کرنے کی عادت ہے, سمجھنا چاہیے. ضد اور ہٹ درمی انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتی ہے. یہ پہلے جو حدیث
پڑھی جا چکی ہے، سنائی جا چکی ہے، تحریر میں آ چکی ہے، مگر پھر ایک مرتبہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق نماز جماعت مرادہ نماز سے 24 درجہ افضل ہے، اور 5 وقت کی نماز میں جماعت سنت مؤکدہ ہے، اور نماز جمعہ میں واجب ہے، خاص سنت ہو یا واجب لہٰذا نماز عیدین میں جب واجب ہو تو جماعت واجب ہے، جب عیدین واجب ہو تو جماعت واجب ہے، ورنہ سنت ہے، ورنہ اتنا تو مل گیا عیدین فی زمانہ یہ تو مل گیا اس حدیث سے سنت ہے۔ نماز جمعہ کی شرط جماعت ہو ہے، ٹھیک ہے، جماعت ہونا چاہیے کیونکہ وہ واجب ہے۔ نماز عیدین کے لیے یہ ہے فرادہ بھی پڑھ سکتا ہے، ضروری ہے کہ جماعت سے پڑھیں، فرادہ پڑھ سکتے ہیں آپ، اور اگر پڑھیں تو اس سے معصوم ہے، امام کی اجازت ہے، اب پڑھ سکتے ہیں آپ، ورنہ سنت ہے۔ اور بہن وغیرہ کی نمازیں بھی سنت ہے، اور نماز سنتی میں جماعت حرام ہے۔ اسی میں دیکھیے اتفاق کی بات ہے کہ قول وہی ہے، اسی قول میں ہے، نماز سنتی میں جماعت حرام ہے سوائے 6 مقام کے۔ امام خود لکھ رہے ہیں اس میں، وہ خود لکھ رہے ہیں کہ سنتی نماز جماعت حرام ہے، مگر یہاں پر سوائے اجازت ہے امام کی 6 مقام کی، ایک نماز 12، دوسرے نماز عید، تیسرے بقرعید، چوتھے نماز عید غدیر، پانچویں 6 برس سے کم عمر بچے کی جنازے پر چھٹے اس نماز میں کہ پیش نماز دوبارہ ان لوگوں کو جو بعد میں آوے ان کی درخواست پر پڑھاوے، اور جو لوگ کے پڑھ چکے ہیں ان کو بھی سنت کی نیت سے دوبارہ شریک ہونا جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث ہو چکی ہے۔ دیکھیے نماز عید غدیر ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے، اور آپ کے مرنے کے بعد بچہ پڑھ بھی نہیں سکتا، یہ بھی ہے، یہ بھی بات میں جو بتایا تھا نہیں سمجھے تھے پاگل لوگ، قضا بتا دیں تو واجب میں کب لوں، منت کی آپ کیا ہوگی نماز واجب ہو گئی، جمع سے پڑھتے قبلہ نماز پڑھائیے، میں منت کیا تھا واجب ہے نا، تو پتا چلا ہر واجب نماز بھی جمع سے نہیں ہے، یہ آپ اپنے اوپر واجب کر لیے سو نماز ہے، یہ سمجھنا چاہیے اس کو۔ چلیے اب آ جائیں گے بچوں کی طرف، ایسے جملے ایسا لکھ رہے ہیں جیسے کہ بہت بڑے عالم مجتہد کی چوکیوں میں رہنے والے، آج انہی کے پیروکار بنے ہوئے، وہی جماعت میں ہے، اعلان کرو جگلے کو، اب لوگوں کو بھٹکانے کے لیے آپ اندرونی طور پر نہیں، ہم اخباری ہیں، اتنے لوگ مرکز سے میں پوچھتا ہوں، میری جو مرکز ہے نا ان سے پوچھتا ہوں، لکھ کے دے رہے ہیں تم کیسا ماتم کر رہے ہیں، پوچھتا ہوں، ہاں تم نہیں پوچھ سکتے، میں پوچھتا ہوں مرکز سے۔ ولایت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر ایمان رکھنے والوں سے سوال کیا گیا کہ آیا نماز عید غدیر واجب ہے یا مستحب؟ آپ اگر مولائے کائنات کی ولایت پر ایمان رکھتے تو خدا کی قسم ان کے قول کو حجت مانتے، آپ ہیں کہاں ایماندار؟
یہ مان رکھتے ہیں. افسوس کہ اپنے ہی اپنوں سے اس طرح کا سوال کر رہے ہیں. ہرگز نہیں ہے ہم آپ کے ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ ڈپلیکیٹ اپنی رائے پر عمل کرنے والے، خواہشات نفسانی پر عمل کرنے والے. آپ کا ہے، ہم کا بہت ہم سپیریئر کوالٹی کے ہیں. ہماری جن حضرات کا سب کچھ بلایت امیر المومنین علیہ السلام ہے، ان سے گزارش کی جاتی ہے آپسی رنجش و ذاتی اختلافات. کیا ہے ذاتی اختلافات؟ آپسی رنجش و ذاتی اختلافات کیا ہے؟ کچھ پیغام گیا تھا. کیا اختلافات؟ کوئی اختلافات ذاتی نہیں، مذہبی اختلاف ہے. اعلان کر رہا ہوں، مذہبی ہے، مذہبی اختلاف ہے. بکواس میرے پاس نہیں چلیں گی. دم خم ہے جس طرح سے کہ جو نا پورے علماء کو جوڑ کے بیٹھا ہوں یہاں پہ، آؤ کوئی بات کر سکتے ہیں. اگر ہے دم خم حدیث لانا، بات کرنا کہ نماز عید غدیر واجب، بات کرنا، بکواس نہیں میرے پاس. آپ وزیر رنجش اور ذاتی اختلافات کو ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی خاطر ختم کر دیں. اگر ذاتی اختلافات ہیں تو روز عید غدیر ہم ختم کر دیتے ہیں، مگر یہ نہیں ختم کریں گے. دیننا ما دانو خولنا کب پڑھتے؟ یہ عید غدیر کے دن پڑھتے. کیا ہے دیننا؟ کس کا دین؟ محمد والے محمد کا جو دین ہے، ہمارا دین. خولنا جو آپ کا خول ہے وہ ہمارا خول ہے. تو کہاں ہے محمد والے محمد کا خول؟ بتاؤ. عید کے دن ماتم اب کیا ہو گیا؟ عاشور 2 ماہ 8 دن ایام ازاں، ان کے پاس عید کے دن ہے. عید ہمارا ماتم ہے. تو جس دن وہ ماتم کرے کیا ہوا؟ کیا بول رہے؟ بولنے سے پہلے سوچنا، اور کس شہر میں بول رہے ہیں، یہاں پر کون ہے، یہ بول کر کے بول رہا. یہاں بھی میں زندہ ہوں. جی، اور اپنے دینی بھائیوں سے گلے ملے. برابر مل رہے ہیں الحمدللہ. اتنے مل رہے ہیں ہمارے پاس، اتنے آ رہے ہیں کہ جگہ بھی لے رہے ہیں. آئیے بھائی، میں آپ کے پیر پڑتا ہوں. بھائی دیکھیے، میری نظریں آپ کو تلاش کرتے رہیں گی. جینے بولو، ارے نظریں آپ کو تلاش رہے. وکال مکتا صاحب آئیے نا. نہیں بھائی، مومنین سے درخواست کی جاتی ہے کہ تشریف لائے. مومنین ہے تو آئیں گے. ہم جو ہے نا یہ سب بھگا کے کر کے نہیں ہوئے، ٹیلی فون آ کر رہے مذاکرے. آپ مجلس کرا رہے ہیں. فریضہ کس کا؟ رخ تقسیم کرنا. میرا کام پڑھنا. اب میں فون کر کے بھائی آئیے نا، میں کیوں بولوں گا بھائی؟ آئیے آتے، آئیے نہیں آتے مت آئیے. آئیے بھائی، کیونکہ ہم مجمع سے ہے بھائی، ہمارا مذہب مجمع کی بنیاد پر ہے بھائی. تو کربلا میں کون سے بھائی زیادہ اپنے دینی بھائیوں سے گلے ملے اور ایک دوسرے کو تہنیت ادا کرے. ہم کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کس کے لیے تہنیت ہے اور کس کے لیے، کیونکہ اظہار بیزاری کرنا ہے. یوم غدیر حدیث گزر چکی ہے، جو ان کا حق چھینے. ہاں، محمد والے محمد کا حق ہے حلال کو حلال کرنا، حرام کو حرام کرنا، واجب سنت کرنا. کس کا حق ہے؟ اب یہ حق جو چھین لیا، ہم سے اظہار بیزاری کرتے ہیں، ہم سے گلے نہیں ملتے. خدا کی قسم نہیں ملتے. اچھا، سوال، اس سے اول سوال چند حضرات کی جانب سے یہ سوال قائم کیا گیا. چند نہیں، میں تنہا میری جانب سے سوال قائم تھا. بول رہا ہوں، اگر نماز عید غدیر واجب ہے تو اس نماز کی قضا بھی ہونی چاہیے. پھر بول رہا ہوں، اگر نماز عید غدیر کی کوئی قضا والی حدیث پیش کی جائے تو ہم واجب تسلیم کر لیں گے. یہ نہیں،
کیا بولا وہ نہیں سمجھے. نماز پنجگانہ اس کی قضا ہے جو بیٹا ادا کرے گا. بیٹا کون کرے گا؟ بیٹا ادا کرے گا. اور اگر نماز عید غدیر قضا ہو جائے تو اس پر میں نافلہ نمازوں کی لسٹ لگا دیا. سمجھ رہے ہیں کہ جو بڑی کے لوگ ہی کچھ پڑھے ہوئے ہیں. راوڑ والا پڑھتا ہے, میں بھی پڑھا ہوا ہوں. تم چند دن تک کسی کو استاد سمجھے, اس کے بعد سے بولے نہیں اب ضرورت نہیں ہے. اسی لیے آج گمت میں غلاظت میں, اسی لیے آج یہ مثال بھی دی گئی جس طرح سے نماز یومیہ کے چھوٹ جانے پر قضا ہوتی ہے, اسی طرح اس کی قضا ہونی چاہیے. ابھی بھی بول رہا ہوں اس کی قضا ہے تو بیٹا ادا کرے گا. بیٹا جو ہے نافلہ نہیں پڑھتے رہتا, پڑھتا. اور اگر جینیس بیٹا ہے تو عقیدہ دیکھے گا. فری تو اب آپ لوگ آئے, مگر پڑھنا ہے, مذہب ایک ہے. باقی نماز پڑھنا پڑتا ہے. اگر کچھ چھوڑ دوں تو بولیں گے ارے یہ کیوں نہیں پڑھے, سب پڑھوں گا, ہر چیز پڑھوں گا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے تھے ربیع الاول والے دن روزہ رکھنا ثواب میں. وعلیکم السلام. دنیا کی پوری عمر روزہ رکھنے کے ثواب کے برابر ہے. یہ اللہ کی سب سے بڑی عید ہے. اللہ کی سب سے بڑی عید ہے. خدا نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا اور اس کی عزت و عظمت کے پاس کیا ہے. اس کا نام آسمان پر عہد و معقود کا دن اور زمین میں اس کا نام میثاق و محفوظ اور جمع مشہور کا دن ہے. جو شخص اس دن زوال آفتاب سے 9 گھنٹہ پہلے غسل کرے اور بائیں طور پر 2 رکعت نماز پڑھے تو حرکت میں حمد ایک بار اور اس میں قل اللہ وحد آیت الکرسی نازلنا فی لیلۃ القدر 10 بار پڑھے تو یہ عمل خدا کی بارگاہ میں 1 لاکھ حج 1 لاکھ عمرہ بجا لانے کے برابر ہے. پہلے میں معروضہ کر چکا کہ جو ہے نا اس دن روزہ رکھنے کا بھی ثواب ہے نا, تو روزہ بھی واجب کرنا. خداوند عالم سے دنیا و آخرت کی جس طرح سے بھی حاجت کا سوال کرے گا وہ ضرور پوری ہوگی. اور اگر یہ 2 رکعت نماز اور دعا فوت ہو جائے تو بعد میں اس کی قضا کرو. اور جو شخص اس دن کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو گویا اس نے فیام کو کھانا کھلایا. امام علیہ السلام اس طرح فیام فرماتے رہے اور انگلیوں پر گرا دیتے رہے یہاں تک کہ 10 انگلیوں کو گرا دی. یعنی گویا اس پیام کو کھانا کھلایا. پھر فرمایا جانتے ہو کہ پیام کتنا ہوتا ہے؟ راوی نے عرض کیا نہیں. فرمایا ہر پیام 1 لاکھ آدمیوں کا ہوتا ہے. اسے اس پر ثواب ملے گا کہ گویا اس نے استعداد کے مطابق نبیوں صدیقوں شہیدوں کو کھلایا اور وہ بھی حرم خدا میں ان کو پانی پلایا اور وہ بھی بھوک و پیاس والے دن. اور اس دن 1 درہم خدا میں دیا جائے بریکٹ اور وہ 10 لاکھ کے برابر ہے. پھر فرمایا تم خیال کرتے ہو کہ خدا قدیر نے کوئی ایسا دن پیدا نہیں کیا جو قدر منزلت میں اس سے زیادہ نہ بخدا. پھر فرمایا تم اہل ایمان بن بریکٹ اس دن جب آپس میں ملو تو تمہیں یہ کہنا چاہیے الحمدللہ الذی اکرمنا بهذا اليوم وجعلنا من الموافین لعین الینا ومنساق الذین واستخرنا به من ولایت وولات امره والقوم قسطه ولم يجعلنا من الجاهلین والمکذبین بھی. یوم دن ہم نے خدا کی اس نے ہم کو اس دن کے ذریعے مقرر کیا اور اس کے عہد کے پورا کرنے والے مقرر دیا ہے. جو وعدہ کو پورا کرنے والا بنا ہے جس کا ہم سے عہد لیا یعنی اپنے اولیاء اور امر کی اور ذمہ داران عدالت کی محبت ہم کو روز قیامت کا انکار اور تکذیب کرنے والوں میں نہیں قرار دیا. ہو گیا چلیے ہو گیا. اس سے دعا مایا اس میں خدا بتائے بہت بڑا تیر مانی ہے. خدا بہت بڑا خدا والی تو ہے مگر یہ ہے کہ چھوٹ جائے تو بچہ نہیں, بچے پہ
پھر وہ رکنی ہے، یومیہ نماز ہے، یومیہ نماز ہے۔ جب ہم نے سوال کیا تھا، اس سے دو چل رہا ہے، یہ ذرا انٹرسٹنگ چیپٹر ہے یہ بہت ہی۔ جب ہم نے سوال کیا تھا نماز عید غدیر اگر سنت ہے تو حدیث معصوم پیش کرے، ہمارے سوال کے جواب میں حدیث بیان کی گئی بغیر کتابی حوالے اور عربی عبارت کی۔ اتنی بھی دیر بھی تقریر کریں، گھنٹہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ یا جو بھی ہے، تو عربی میں پڑھ کے پھر اردو میں پڑھنا نہیں، کتابی حوالے، یہ کتابی حوالے تو کتابی حوالے اسناد اسناد نہیں ہے۔ اچھا اب ذرا غور سے سنیے، آپ لوگ درود پڑھیے ذرا۔ نیند کے جھونکے میں تو نہیں ہے نا؟ نہیں، غدیر کی نماز ہے بھائی۔ اور اگر واجب ہے آپ لوگ سنت سے پڑھیں تو غلط ہے، اور اگر واجب نہیں ہے سنت سے پڑھنا چاہیے، واجب نہیں ہے سنت سے، سنت واجب جو بھی ہے پہلے طے کرنا، نہیں تو نماز ہاتھ سے جائے گی۔ جی قربتاً جذبہ نماز مغرب پڑھتا ہوں 3 رکعت قربتاً للہ، نماز ظہر پڑھتا ہوں 4 رکعت قربتاً للہ، واجب ہے سنت ہے یار قربتاً للہ۔ بدعتی لاکھ جو نا اللہ سے قریب ہونا چاہے قریب نہیں ہو سکتا۔ اب سنیے، اب بغیر کتابی حوالے اور عربی عبارت کے ڈیش، اس پر بھی ہم اس حدیث کو تہہ دل سے قبول کرتے ہیں اور الحمدللہ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ اس حدیث کو قبول کرتے ہیں، تہہ دل سے ایمان۔ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ جو میں حدیث دیا، جو پیش کر رہا تھا، حوالہ نہیں ہے مگر آپ قبول کر رہے ہیں، اس پر ایمان رکھ رہے ہیں۔ جب ایمان ہو گیا اور اس کو تہہ دل سے قبول کر لیا تو آگے بحث ہی نہیں کرنا چاہیے، سنت عقل مند اگر ہے تو۔ یہ تو پھر آپ ہونا تھا، میں قبول نہیں کیا، قبول کر رہے ہیں، ایمان بھی لا رہے ہیں، ایمان لا کے پھر جو ہے پھر اعتراض کرنا غلط ہے نا، آگے بحث نہیں کرنا، پھر نہیں قبول کر لیا ختم ہو گیا، قبول کر لیا ختم ہو گئی بات ہے بھائی۔ یہ بس بچے جو ہے سمجھنے سے کریں کیا ہے اس کے اندر گھومیریا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی گئی ہے، 6 نمازیں سنت باجماعت پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز عید الفطر جو بھی میں پڑھا، نماز عید الاضحیٰ، نماز عید الفطر، سورج چاند گرہن کی نماز، نماز طلب پارا اور نماز میت 6 سال سے کم عمر بچوں کی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ نماز عید غدیر ایک ہی پیش امام 2 بار باجماعت پڑھا سکتا ہے۔ ڈیش ماشاءاللہ، یہ اوپر تہہ دل سے قبول کرے، اس پر ایمان لائے۔ تو یہ ماشاءاللہ کے معنی بتاؤ کیا ہے؟ یہ ماشاءاللہ تنزیہ، تو کس پر طنز کرے تم؟ حدیث پر طنز، حدیث پر قول پر طنز، قائل پر طنز ہے، قائل پر طنز ہے۔ قائل پر طنز کرنے کے بعد اب بتاؤ مجھے، تم مسلمان رہے، ارے شیعہ کو دور کی بات ہے جی، مسلمان رہے نہیں رہے، کیا ہو گیا؟ 2 بار باجماعت پڑھا سکتا ہے، ان کو موقع نہیں مل رہا ہے، ایک کا موقع مشکل سے مل رہا ہے۔ کار مختار صاحب آؤ، صاحب میرے پاس آؤ، صاحب کار مختار صاحب آؤ میرے پاس، پڑھو فون آ کر کے، بھائی آج کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہاں پہ آئیے، نماز یہاں ہو رہی ہے، آئیے۔ ہو گیا؟ اب سنیے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں، کتاب تو تھوڑی دیر کے بعد پڑھوں گا، وسائل شیعہ سے حدیث سنا رہا ہوں۔ خدمت میں مراسلہ ارسال کیا کہ میں اپنے پڑوسیوں وغیرہ کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتا ہوں اور وہ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں ان کو نماز پڑھاؤں، حالانکہ میں پہلے اپنی نماز پڑھ چکا ہوتا ہوں۔
جبکہ میری اقتدا کرنے والوں میں کچھ وہ ہیں جو میری اقتدا کرتے ہیں اور کچھ مستضعف ہیں اور کچھ جاہل ہیں، تو میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ ان وجوہ کی بنا کر کے آگے بڑھ کر نماز پڑھاؤ، تو مجھے حکم دے کہ اس حالت میں کیا کروں تاکہ میں اس کے مطابق عمل کروں۔ امام نے لکھا کہ ان کو نماز پڑھاؤ۔ سوال کیا تھا؟ پڑھ چکا ہوں۔ کیا ہے معلوم ہے، بس میرے قریبی لوگ چاہنے والے یہ بولے کہ دیکھیے آپ قبلہ کو چھیڑ رہے ہو، چھیڑ کے علم حاصل کر لیں، اور وہ فیکٹ ہے، ہاں یہ رضا سے میرا فیکٹ ہے، چھیڑ کے جاہل گھر بیٹھے اس کو نہیں معلوم تھا، معلوم ہی نہیں ہے، ماشاء اللہ ہم بول رہے ہیں واہ واہ آپ کو دیکھ کے سبحان اللہ یہ کون سا ماڈل ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ ہو گیا۔ اچھا چلیے، ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق میں عرض کیا کہ میں نماز پڑھ کر مسجد میں داخل ہوتا ہوں اور وہاں جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، جبکہ میں وہ نماز پڑھ چکا ہوں، تو فرمایا ان کے ساتھ پھر وہ نماز پڑھ لو، ان میں جو زیادہ پسندیدہ ہوگی خدا اس سے منتخب کر لے گا۔ وہ جو حدیث گزری جامع باسی سے جو ہم سنا ہے کہ آپ حدیث نماز پڑھ لیے تھے تو پھر پڑھ سکتے، تو پڑھو اور امام پڑھا بھی سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اب سنیے ماشاء اللہ، اب یہاں سے دیکھیے، اب چوہے کو پکڑنے کے لیے ککڑی ڈالی جا رہی ہے، چوہے دان میں چوہا اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ ککڑی نہ ڈالی جائے۔ پاکستانیوں میں رہے تو پاکستانی کا اسٹائل، ہندوستانیوں میں رہے تو ہندوستانیوں کا اسٹائل، تھوڑی تقریر ان کی، تھوڑی تقریر ان کی، ادھر کی تھوڑی کٹنگ ادھر کی تھوڑی کٹنگ، ذاتی کوئی نالج ہی نہیں ہے۔ آج کل تو اتنا ایڈوانس دور ہے، کیسٹس، کیا فضائل، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، حضرت آدم کو جنت سے بھی نکلوا رہے ہیں، اللہ بول رہا ہے جنت سے نکلو، اللہ بول رہا ہے کھاؤ۔ اب کیا ہے دیکھیے باقی لوگوں کی یہ ہو چکی ہے مجلس، اتفاق سے میں خود سن چکا ہوں، کوئی چل رہا ہے کل شرین و خیرین، تو وہی نہیں بولیں گے، لوگ سن رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، میں جو ہے نا نہیں سن سکتا ایسے بات۔ اب ایسے لوگ میرے بات جمتے نہیں ہیں، میں پڑھ لے رہے خاموش پڑھ جانا، کیا خاموش پڑھتا ہوں، کیا تیلگو کی کلاس ہے، جو دن میں آپ پڑھ لے تو خاموش پڑھ جاؤ، پاسنگ مار دیتے نہ تھا قبلہ ہے سبھی کیا ہے تیلگو کا پڑھتا ہے دے سکتے ہیں نا، تو کیا بولا میں چوہے دان میں چوہا نہ ہے تو کیا کرنا پڑے گا، خالی چوہے دان رکھے تو آتا، ککڑی کی آس میں انہیں آتا، تو بنا دے چوہا عقل نہیں ہے، ککڑی ڈال کے بلا۔ اب یہاں پر کیا کریں گے تو ہو چکا، اوپر تہ دل سے قبول کر لیے، ایمان بھی لا لیے، ایمان لا کے اتنی بحث بھی ہو رہی ہے، کمال تو یہ ہے دیکھو عقل، عقل بڑھتے سوغت کہاں گئے تھے، پیٹ چیرے تو سبحان اللہ۔ اس حدیث میں لفظ سنت آیا ہے، یہ سنت سے مراد کون سی سنت ہے؟ کسی انسان کی ناقص عقل سے فیصلہ کرنے کے بجائے حدیث معصوم سے ہی اس سنت کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہے دیکھیے آپ پھانسنے کے بعد میں کیا بولا، حدیث کو سہارا بنا کے بھٹکاتے ہیں، ہر چند کے اس میں
جو آپ دلیل دینا چاہ رہے ہیں وہ کوسوں دور ہے ہی نہیں، دے دے نہیں. کیوں آپ کے جو ہے نا اپنی ناقص عقل سے، کیونکہ ہم عورت ہیں لوگوں سے، تو حدیث معصوم سے ہی سنت کو سمجھتے ہیں. اب سمجھا رہے ہیں حدیث معصوم سے یہ سنت کو سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سنتیں دو ہیں، سنتیں دو ہیں. ایک سنت جو فریضہ ہے ان کا پڑھنا باعث سے ثواب ہے اور ان کا چھوڑنا گناہ ہے. ٹھیک. دوسری سنت غیر فریضہ جن کا پڑھنا ثواب ہے، چھوڑ دینا جائز. کیا ہو گئی؟ دو سنت. ایک سنت ہے فریضہ جس کا پڑھنا باعث سے ثواب ہے اور چھوڑنا گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے. اور دوسری جو سنت ہے پڑھنا ثواب ہے، عمل کر لیں اس میں ثواب ہے، چھوڑ دے تو آپ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بریکٹ ہے، ایک بریکٹ ہے، اور بریکٹ وہ بریکٹ بھی پڑھتے ہیں. بریکٹ کیوں نہیں پڑھے بولیں گے؟ بریکٹ سے میرے کو تعلق ہی نہیں ہے. بریکٹ آپ بٹھاؤ. قول معصوم حدیث تو ختم ہو گئی. سنتیں دو ہیں، ایک سنت فریضہ ہے اور ایک سنت غیر فریضہ ہے. دو ہو گئی. یہ مولا کائنات کا قول ختم ہو گیا. اب بریکٹ سنیے. مترجم الخصال عمران رجائی بھی لکھتے ہیں کہ سنت سے مراد اللہ کے رسول کی گفتار کی بات اور پیغمبر اور معصوم کا عمل ہے. بعض اوقات ان کی وضاحت امر واجب سے ہے اور بعض مرتبہ اس کا ادا کرنا مستحب ہے، اس کا ترک کرنا جائز ہے. یہ بریکٹ کلوز. اب یہ کس کا ہے؟ یہ ان کا ہے. یہ ہو گیا، وہ بھی پڑھ دیا. رسول اللہ کی دو سنتیں ہیں، مولا کائنات کی دو سنتیں ہو گئی اور رسول اللہ کی دو سنتیں ہیں. ایک سنت جو فریضہ، ایک سنت جو فرض ہے اور دوسری سنت جو غیر فریضہ ہے. ہو گئی یہ حدیث کلوز. اب دیکھیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے جو حدیث بیان کی گئی ہے، اس حدیث میں جو لفظ سنت ہے، یعنی جو حدیث 6 نمازوں والی، جو لفظ سنت ہے درحقیقت وہ سنت فریضہ ہے، یعنی سنت فریضہ. یہ کہاں سے یہ کہاں سے اپنی ناقص عقل سے کیوں سمجھے؟ تو پھر یہ قول معصوم یہ دو سنت ہے. ٹھیک. سنت دیکھیں پھر آپ جو ہے نا جو یہ تشریح کر رہے ہیں کہ اس میں جو سنت بتائی گئی ہے وہ دراصل سنت فریضہ ہے. آپ کون بولنے والے؟ آپ امیر کائنات ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. استغفر اللہ. آپ ہیں کیا؟ آپ پیغمبر ہیں، شارع ہیں. آپ کون ہیں جو آگے بتا رہے ہیں؟ بات واضح ہو رہی ہے. ہو گیا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی جانے والی حدیث ہی نماز عید غدیر کے فرض ہونے پر دلالت کرتی ہے. کس میں؟ فرض ہونے پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے حدیث مذکورہ میں جو ارشاد فرمایا ہے یہی وہ سنت ہے جو فرض ہے. یہ نماز باجماعت فرض پڑھی جائے گی کیونکہ یہ نماز بذریعہ سنت قائم ہوئی ہے، یعنی سنت فریضہ وہ نمازیں جن کا وجوب بطریقہ سنت ثابت ہے باجماعت پڑھی جائے گی، اور وہ نمازیں باجماعت نہیں پڑھی جائے گی جو سنت غیر فریضہ ہے، یعنی صرف سنت جو مستحب کے ضمن میں آتی ہے. اگر مستحب یعنی سنت کی غیر فریضہ نماز باجماعت پڑھی یا پڑھائی جائے تو بدعت ہے. یہاں قول معصوم سے تصدیق حاصل کرتے ہیں. یہ یعنی چھٹے امام کا قول کہ مستحبی نماز باجماعت نہیں پڑھنی چاہیے، ایسا کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. چھٹے امام کی جو حدیث تھی اس میں خود امام کیا فرما رہے؟ سنت نماز باجماعت نہیں، حرام. اس میں بولے مز سوائے امام کو اجازت دی ہے اس میں 6 کے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا یا جو پبلک کو دیوانہ بنائے گھمیری دیے، چھٹے امام کے جو حدیث پیش کی گئی اس سے نماز عید غدیر کو یعنی فرض بتا رہے ہیں، واجب بتا رہے ہیں نا، تو ایک نماز کیوں لے رہے ہیں؟ اس حدیث سے ایک نماز کیوں لے رہے ہیں؟ کتنے نمازیں ہیں اس میں؟ 6 ہیں. 6 میں سے آپ ایک کیسا کر رہے ہیں؟
پورے 6 کے 6 لینا. اب عید الفطر کیا ہوئی بقول ان کے یہ دلائل کی روشنی میں واجب. عید الاضحیٰ طلب 12 6 سال سے کم عمر کے بچے کی نماز 2 بار نماز, کیونکہ جو چھٹے امام کی جو حدیث ہے اس میں جو 6 نمازوں کا ذکر ہے. اب ان اقوال کی روشنی میں یہ ثابت کریں گے چھٹے امام کے حوالے سے جو حدیث بیان کی گئی ہے کہ نماز عید غدیر فرض ہوتی ہے, واجب ہے, باجماعت پڑھیں گے, تو وہ چھٹے امام کی حدیث میں صرف نماز عید غدیر کا ذکر نہیں ہے, 6 نمازوں کا ہے, تو پورے واجب کرو. بات واضح ہوئی نہیں ہوئی؟ پورے 6 کے 6. ہاں اب عید الفطر واجب تھی آپ کے پاس, ماتم کیوں کریں؟ عید الفطر واجب, یہ آپ کی طرح یہ تو عقل ہے. اسی لیے بولے بچوں تحریر میں آگے پھنس گیا, پھنس گئے. اب وہ گھما لو ان کو جی, جس کو جو ہے نا مرچی تولنا برابر نہیں آتا, ان کو گھماؤ. یہاں کہاں پہ, یہاں تو الحمدللہ آنکھ کھولے جب سے عالم کی آغوش میں, یہاں بیدار ہوئے عالم کی آغوش میں, ہم ہوش سنبھالے عالم کی آغوش میں ہم, سمجھے. یہاں کہاں پر گھومے دیجیں گے آپ؟ تو کیا ہوگا 6 نمازیں. ہاں اسی لیے یہ لوگ واجب. اب عید الاضحیٰ آ رہی ہے, کیا پڑھنا؟ یہ حدیث کی روشنی میں صادق رہی عالم کا رہا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی جانے والی حدیث ہی نماز عید غدیر کے فرض ہونے پر دلالت کرتی ہے. اجی دلالت تو پورے نمازیں دلالت کرتی ہیں, پورے ایک ہی حدیث میں پورے 6 نمازوں کا ذکر ہے, اس سے عید غدیر کیوں لیا؟ اچھا لیے بھی تو آپ میرے پاس سے جو سنت کے حوالے سے حدیث دیا تھا اس کو لے کے واجب قرار دے رہے ہیں. آپ کے پاس تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے. واجب سے بتانے کے لیے ہمارے سے لے رہے ہیں, وہ بھی ہمارے سے لے کے جو ہے اپنی عقل سے اوپر گھما دیجیے. ناقص عقل سے کیوں سمجھے, پھر ناقص عقل کو شامل کریں کر دیے. اب جو ہے نا بدعتی کون ہے؟ بدعتی. قول معصومی اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو بدعتی. آپ کے پاس تو کوئی قول معصومی نہیں ہے. پانی نہیں پڑ رہا ہے, اتفاق سے 2-4 دن سے بارش ہو رہی تھی, طلب 12, چلو واجب, چلو واجب. وہ بچے خدا کی قسم جو آج تک جس کو آبدست لینے کا طریقہ ہے, آبدست کیسا لیتے آپ معلوم نہ, دست معلوم کچھ نہیں معلوم, وہ جو ہے نا پیروی کو نہیں کر رہے, پیروکار بن کے. تو یہ تھا. اب لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. آیت الکرسی میں اتفاق سے دن بہت پڑھتے ہیں. لا اکراہ فی الدین, لا اکراہ فی الدین ہے. سنتیں 2 بتائے, ایک جو ہے نا غیر ضروری کے نماز عید غدیر کو سنت میں شامل کر دیے, کر دے کے پھنس گئے خود ہی. چور کبھی بھی اپنے ثبوت چھوڑتا, پولیس کے پاس وہی اعلام ہے, پکڑ لیتے ہیں, آ کے دیکھتے ہیں, ہاں اچھا یہ وہ ہے بھائی حدیث سے گھڑنے والا, چلو سیدھا بول کے لے کے جاتا تھا. ہاں سیدھا وہاں پہ لے کے جاتا. تو اسی طرح آپ گھر گئے, ایسا لکھ رہے ہیں یوم نصوص علی فریضۃ فی صلاۃ الغدیر قول معصوم نے یوم النصوص علی حق الخصوص. تو ہمارے لیے تمہارے لیے کیا عید غدیر کیا چیز ہے نواد دکن میں نہیں معلوم. میرے والد بتائے نماز عید غدیر کیا ہے, طریقہ بتا کے گئے, احسان فراموش
آج جا کے اصولیوں کے جو ہے نا چرنوں میں پڑھنے والے ہیں وہ دیکھے پہلوان وہ اصولی پہلوان آ رہے ان کے لیے دعائیں کہاں ہوتا سو بھی ہے یہ میرے پاس تھا میں یہاں پہ ہوا کہاں یہاں پر پورے میں آگے پھر آئے آتے کے ساتھی ہم ان کے لیے دعائیں ہوگی ماں شیر بھائی اس سے نہیں ملے گا دعائیں کرا اب یہ بھی جو ہے نا حدیث پڑھنا خوف کے مارے سلام کرنے کے تعلق سے کیا ہے میرے کو نہیں معلوم بھائی ان کے مذہب میں کیا ہے کہ دیکھے اماں آ رہی شیر کہاں کا شیر شیر ہے تو شیر شیروں میں رہتا ویڈیو میں کبھی جاتا شیرا تو یہاں ہے نکل کے بھاگنے والے بھگوڑے لوگ درود پڑھ لیجیے محمد وآل محمد تھوڑے کے کیا آخر ہو امام جعفر صادق علیہ السلام یا کون سے چاہیے 2 رکعت نماز عید غدیر قبل زوال نصف ساعت اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ اور اس کی تنزیح اللہ تنزیح بھی کیسا لکھے بھائی کیا بولوں اخلاص کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی خصوصیت کا اظہار کرتے ہوئے باجماعت صحرا میں نماز پڑھائی اور اس کے بعد امام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور معرفت یوم غدیر فصاحت کے ساتھ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا میرے والد کے لیے یہ بھی ہو رہا ہے قبلہ خود جو ہے نا آپ کے واجب سے پڑھایا کہ کان میں آ کے نیت پڑھے کتاب میرے گھر میں یہ کتاب ہے یہ جو ہے نا نماز عید غدیر صحرا میں باجماعت پڑھنے کی اجازت 6 امام دیے جب یہ جماعت سے ہے تو باجماعت پڑھنے کی اجازت دینا کیا مانے عقل استعمال کرنا عقل سوچنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے اس کے اوپر سمجھے آپ نہیں نماز عید تو صحرا میں پڑھنا چاہیے ارے واجب نہیں ہے کم وقت ہو واجب ہے صحرا میں پڑھو بہتر ہے کیا ہے دیکھو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فعل سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نماز عید غدیر کا وجوب بطریقہ سنت ثابت ہے کتنے عقلی گدے ہیں دیکھو صحرا میں امام نماز پڑھائے ان کے فعل سے کیا ہو گیا یہ واجب ہو گیا ٹھیک رسول خدا کے دوش پر مولا کائنات قدم رکھے کیا فعل تھا مولا کا وہ تو زبان سے پڑھ رہا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان مگر مولا کائنات کے قدم مبارک کہاں ہیں دوش پیغمبر پر کیا ہوا وہ قول ہے فعل ہے اس فعل کی روشنی میں اس فعل کی روشنی میں تو اب کیا یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد پوچھو کیا رسول خدا قدم رکھ سکتے ہیں کافر ہو جاتے اگر سوچے تو کافر ہو جاتے یہ تک نہیں معلوم کون سا فعل حجت ہے اور کون سا فعل حجت نہیں ہے کب کیا ہے قول حجت فعل حجت فعل حجت معصوم کتنے شادیاں کرتے تھے ہے زیادہ ہے نا 4 سے زیادہ تو ہوں گے نا ہے نا چلو جب 4 سے زیادہ ہے چونکہ رسول خدا کیے چونکہ فلاں امام کیے چوں فلاں امام کیے 4 سے زیادہ ہم بھی کیوں خود معصوم پہلے معصوم تقریر معصوم حجت واہ واہ یہ تو خل ہے خدا کی قسم میں سے کوئی ممبر پر اگر جانے دیے نا اور تباہی آنے والی ہے دین تباہ ہونے والا ہے
جانے والوں کا تو دین گیا غارت میں. اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نماز عید غدیر کا وجوب بطریق سنت ثابت ہے. اگر نماز عید غدیر سنت غیر فریضہ یعنی صرف سنت جو مستحب کے ضمن میں آتی ہے تو امام باجماعت نماز عید غدیر نہیں پڑھاتے. قارئین اکرام خود اس بات کا فیصلہ کریں کہ قول معصوم اور فعل معصوم کی روشنی میں آیا نماز عید غدیر فریضہ ہے یا صرف سنت غیر فریضہ ہے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیا معصوم نماز عید الفطر نہیں پڑھائے؟ جب نماز عید الفطر پڑھائے، نماز عید الاضحیٰ پڑھائے تو عید غدیر صحرا میں پڑھائے تو واجب ہو گئی. تو عید الفطر بھی پڑھائے واجب کرو، عید الاضحیٰ پڑھائے واجب کرو. یہ بیوقوف بنا لو بیوقوفوں کو. اخباری کبھی نہیں بھٹکتا، اگر اخباری ہے تو ٹھیک. چلیے درود پڑھ دیجیے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ ظالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس بس پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے.